رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شمار اور بے حساب صدقہ دل سے کی گئی صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس کو سمجھنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پر نیک فطرت پر پیدا کیا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایک بھی تخلیق اس کی جہنم کا ایندھن ہو. اس لیے میری صدقہ دل سے دعا ہے اپنے لیے اور ہر اس انسان کے لیے جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کو سمجھنے کی اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی ایک کسوٹی ہے جس پر ہم اپنی زندگیوں کو لا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکتے ہیں. سورۃ ملک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں نے موت و حیات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. معزز سامعین، اچھے عمل کی کسوٹی اسوہ حسنہ ہے، احکام ربانی ہے. اس لیے ہمیں احکام ربانی اور اسوہ حسنہ جاننے کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ اور سیرت النبی کا مطالعہ لازماً کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں ہر شعبہ زندگی میں اس کو لانا چاہیے تاکہ ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو پا سکیں. آمین یا رب العالمین. صحابی رسول حسان بن ثابت کا ایک شعر جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں لکھا، اور یقیناً یہ شعر بڑے بڑے دیوانوں پر بھی بھاری ہے. اسی سے آغاز کروں گی. ماں ام مدحت محمدن بے مقالتی ماں ام مدحت محمدن بے مقالتی لا کم مدحت مقالتی بے محمدی. میں نے اپنے کلام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح نہیں کی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے میں نے اپنا کلام قابل مدح بنایا ہے.
اب ہم شروع کرتے ہیں سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے خطبہ مسنونہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 2 ہجری ہی میں رمضان المبارک کے بعد سب سے پہلی نماز عید ادا کی گئی۔ یہ خوشگوار اتفاق تھا کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے جو عید منائی وہ یہی تھی۔ یہ جنگ بدر کی فتح مبین کے کچھ ہی دن بعد کا واقعہ ہے۔ کتنی خوشگوار تھی یہ عید سعید جس کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سر پر فتح و عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی، اور کتنا ایمان افروز تھا اس نماز عید کا منظر جو مسلمانوں نے اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر و توحید اور تسبیح و تحمید کی آوازیں بلند کرتے ہوئے میدان میں جا کر پڑی۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور غیبی مدد کے سبب اس کی طرف بے حد رغبت کے جذبات سے معمور تھے، اور ان کی پیشانیاں اس کے شکر و سپاس کے لیے جھکی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، سورہ انفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ کی تاریخ فرضیت میں اختلاف بھی ہے۔ بعض اہل علم کے مطابق زکوٰۃ مکہ ہی میں فرض ہو گئی تھی۔ اکثر مورخین کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ 2 ہجری کو شوال کے مہینے میں فرض کی گئی۔ اس اختلاف کا سبب وہ آیات قرآنیہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو مکہ ہی میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ سورہ مزمل بالاتفاق مکی صورت ہے۔ اسی صورت مبارک میں فرمان باری تعالیٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ ایک اور مکی صورت میں ارشاد ربانی ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اسی طرح بعض احادیث خصوصاً ہجرت حبشہ والی روایات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مکی دور میں بھی ادائے زکوٰۃ کا حکم موجود تھا اور مسلمان اس پر عمل پیرا تھے۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے نجاشی کے سامنے جو خطاب کیا تھا اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزوں کا حکم دیا ہے۔ پھر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ارکان گوائے۔ ارکان گنوانے کے بعد پھر کہا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے، آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف زکوٰۃ ہجرت کے بعد فرض کیے جانے پر بھی دلائل موجود ہیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورۃ برات یعنی سورۃ توبہ کی آیت کنز کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا یہ زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے کی آیت ہے۔ اب سورہ برات مدنی ہے اور اس میں نازل ہونے والے حکم کو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کا واقعہ قرار دے رہے ہیں۔ پھر سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر کے بارے میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے دیا تھا۔ اس عقیدے کو حل کرنے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کو مکہ میں بھی زکوٰۃ اور احسان کا حکم دیا گیا تھا، لیکن زکوٰۃ کے فرائض اور نصاب مدنی دور میں مقرر ہوئے۔ فرضیت زکوٰۃ کے حوالے سے مورخین کرام کے الفاظ بھی یہی بتاتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، نصاب والی زکوٰۃ 2 ہجری ہی میں فرض ہوئی۔
دکتور زید بن عبد الکریم زید مکی آیات میں زکوٰۃ کے حکم کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یہ آیات صرف عمومی طور پر زکوٰۃ اور صدقے کی مشروعیت کے بارے میں آگہی بخشتی ہیں۔ ان آیات میں اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں۔ زکوٰۃ 2 ہجری ماہ شوال میں فرض ہوئی اور ادائی زکوٰۃ ارکان اسلام کا ایک رکن بن گیا۔ پھر جملہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے اسباب معیشت کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی جدوجہد کی، تو مدینہ منورہ کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کرتے ہوئے اس کے نصاب اور مصارف کی تفصیلات بیان فرما دیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی بڑھوتی اور پاکیزگی کے ہیں۔ ابن منظور رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، زکوٰۃ کے معنی نمو اور بڑھوتری کی ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد درستگی بھی ہے۔ مال کی زکوٰۃ معروف ہے، اس سے مراد مال کی پاکیزگی ہے۔ شرعی اسلام میں زکوٰۃ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا گیا ہے، مخصوص گروہ یا جہت مد کے لیے مخصوص اموال میں سے شرعی طور پر واجب مقدار نکال کر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ جن حالات میں زکوٰۃ فرض کی گئی تھی، ان حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کی بہت سی خوبیاں، حکمتیں اور برکتیں عیاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔ یہ نفسی بخل اور کنجوسی کی تطہیر ہے، کرم و سخاوت پر مائل کرتی ہے، فقراء و مساکین کی مدد کا عادی بناتی ہے اور اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن رب ذوالجلال کی رحمت سے ہمکنار کرتا ہے۔ زکوٰۃ مسلمان پر عام مالیاتی ٹیکسوں کی طرح کوئی بوجھ، مشقت یا ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت سہل مالی عبادت ہے، یعنی 1000 روپے پر صرف 25 روپے بطور زکوٰۃ لاگو ہوتے ہیں، جو اسلام پر خلوص دل سے ایمان رکھنے والا مسلمان نہایت خوش دلی سے ادا کرتا ہے۔ اتنے مقدس و مستحسن مالی فریضے کی ادائیگی سے کوئی سچا مسلمان کبھی نہیں گھبراتا، حتیٰ کہ اگر اس کے پاس کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ بھی جائے تب بھی وہ اسے بہرحال ادا کرتا ہے اور مستحق زکوٰۃ تک پہنچاتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اساسی رکن ہے، جس کی ادائیگی پر دنیا و آخرت میں بندے کی نیک بختی اور کامیابی و کامرانی کا دار و مدار ہے۔ یہ بندے کو رب ذوالجلال سے قریب تر کر دیتی ہے، اس کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح دیگر نیکیوں کے انجام دینے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی پر بہت بڑا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ایک مقام پر فرمان باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتیتم من ربا یربو وما آتیتم من ربا یربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اور تم سود پر جو قرض دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھے، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے جو کچھ بطور زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے لوگ ہی اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اس آیات کی بڑی عمدہ تفسیر ہے۔ جو شخص پاکیزہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول بھی صرف پاک حلال چیز فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اس کی اسی طرح پرورش افزائش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، جہاں تک کہ وہ صدقہ کیا ہوا مال پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے سبب گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اور صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ اپنی ادائیگی کرنے والے کو سخی و فیاض بناتی ہے اور ارباب جود و کرم کے زمرے میں شامل کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے اپنے فقیر و محتاج بھائیوں پر مہربانی و ہمدردی کرنے کی خوبی سے آراستہ ہو جاتے ہیں، اور ناداروں پر مہربانی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔
یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ مسلمانوں کو مالی اور جسمانی نفع پہنچانے سے شرح صدر اور دل کا سرور حاصل ہوتا ہے، اور اس کے سبب انسان اپنے بھائیوں کو نفع پہنچانے کی بقدر محبوب اور معزز و مکرم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کا نفس کنجوسی اور بخیلی کی گراوٹ سے پاک ہو کر سخاوت و فیاضی سے مزین ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ بعض انسان مالدار ہوتے ہیں اور وہ مال کے مالک ہوتے ہوئے مال ہی کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت و نفرت اور دوستی و دشمنی کا معیار محض مال ہوتا ہے۔ ان کو مال کے چھن جانے کا ڈر اپنے دین، جان اور اولاد کے چھیننے کے خوف سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا شخص مال کے خسارے پر جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، درہم، کپڑے اور چادر کا بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہو جاتا ہے ورنہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس زکوٰۃ اپنے ادا کرنے والے کو مال کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں لے آتی ہے اور اسے دل کی فقیری سے نجات دیتی ہے۔ یہی دنیا و آخرت کی اصل بھلائی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے گریز کرنے والے پر آخرت میں کس قدر ہولناک عذاب ہوگا، یہ بات ہمارے رہبر اعظم مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد عالی سے صاف عیاں ہے۔ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے جسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس بخل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی، قیامت کے دن اسی کے انہیں طوق پہنائے جائیں گے۔ زکوٰۃ اسلامی معاشرے کو ایک خاندان بنا دیتی ہے جس میں صاحب حیثیت شخص ناداروں پر شفقت اور تنگ دستوں سے تعاون کرتا ہے۔ زکوٰۃ سے غریبوں کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سے مالی جرائم مثلا چوری، ڈاکے وغیرہ کا بھی سد باب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب فقراء لوگ مالداروں کے پاس سے اپنی ضرورت پوری ہوتی دیکھیں گے تو وہ انہیں اپنا محسن سمجھیں گے اور ان کو نقصان پہنچانے سے باز رہیں گے۔ زکوٰۃ میں مسلمانوں کی تقویت اور شان کی بلندی ہے، اس لیے زکوٰۃ کا ایک مصرف جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ فقیروں، محتاج و بدحال لوگوں کے دلوں میں جو کینہ اور دشمنی مالداروں کے بارے میں ہوتی ہے، زکوٰۃ کے ذریعے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب فقیر و محتاج لوگ مالداروں کو مال و دولت سے مزے کرتے دیکھتے ہیں جبکہ خود انہیں ان مالداروں کی ذات سے تھوڑا یا زیادہ کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، تو بسا اوقات ان کے دلوں میں مالداروں کے خلاف کینہ و عداوت کا جذبہ جنم لیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دولت مندوں نے ان کے حقوق کی رعایت نہیں کی اور ان کی کوئی ضرورت پوری نہیں کی، لیکن اگر مالدار لوگ اپنے اموال میں سے کچھ حصہ ہر سال ان پر خرچ کرتے ہیں تو ایسے منفی جذبات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ان کے مابین محبت و الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ سے مال میں بڑھوتری اور برکت ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صدقے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ یعنی بظاہر صدقے سے مال میں تعداد کے اعتبار سے تو کمی واقع ہوتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کی برکت اور مستقبل میں اس میں ہونے والے اضافے میں ہرگز کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے اور اس کے مال میں ظاہری اسباب کے بغیر ہی برکت دیتا ہے۔ زکوٰۃ سے مال کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب مال کا کچھ حصہ خرچ کیا جاتا ہے تو اس کا دائرہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے بہت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، برخلاف اس کے کہ اگر مالداروں ہی کے مابین گردش کرتا رہے تو فقیر و محتاج لوگوں کو اس میں سے کچھ بھی میسر نہیں آتا۔ زکوٰۃ کے یہ تمام فوائد اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ فرد معاشرہ کی اصلاح کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا نہایت ضروری، فرض اور نہایت نافع عبادت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.